لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر آپ کسی بھی شخص کے متعلق اس کی حقیقت، تفصیلات، اس کا عہدہ اور مقام و مرتبہ نہ جانتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق، ڈیلنگ، گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے جانتے ہوں تو پھر آپ کا انداز اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جانتے ہوں کہ ہمارے استاد محترم علی سبیل المثال حضرت شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ کہ بڑے بڑے علماء کے وہ شیخ ہیں، حدیث کے، تفسیر کے استاد ہیں اور بڑے ہی عالم ربانی ہیں، تو آپ کے دل میں ان کی خاص قدر ہوگی، خاص احترام ہوگا، ایک خاص مقام ہوگا۔ اگر آپ نہیں جانتے ہوں گے، سرسری کوئی بزرگ ہیں، احترام پھر بھی ہوگا لیکن اس لیول کا نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ، اونچی اور بلند و بالا مثال ہے۔ اگر انسان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہو، ناموں کا پتہ ہو، عظمت کا پتہ ہو، شان، جلال اور کبریائی کا پتہ ہو تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اور ہوگا۔ اگر پتہ نہ ہو تو تعلق کی نوعیت اور ہوگی۔ ہماری یہ کلاس اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ خود مجھے ذاتی حیثیت سے اس کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کائنات کا جو سب سے پہلا علم ہے، سب سے پہلی معرفت ہے، دین کی سب سے بڑی اور بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اور ہماری پہچان کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے دوست کا تعارف کروا دیں تو ممکن ہے اس کے اوپر 5-10 منٹ وہ باتیں کرتا رہے، یہ میرا دوست ایسا ہے، اس کی صفت ایسی ہے، اس کی خوبیاں ایسی، اس کے میرے اوپر احسان ایسا ہے۔ اس سے کہا جائے اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہو تو بہت کچھ کہنے کو اس کے پاس موجود ہے۔ اس سے کہا جائے اپنے باپ کے بارے میں کچھ کہو تو وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، اور بڑی داستانیں ہیں زندگی کی، کہانیاں جو اس کے حوالے سے اس کے دل کے اندر نقش ہے اور محو ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اپنے رب کے بارے میں کچھ کہو تو شاید وہ اتنا کچھ نہ کہہ سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کے جذبات تب متلاطم ہوں جب اس سے کہا جائے اپنے رب کے بارے میں کچھ کہو، تو ایسے کہنا شروع کرے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جانو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی صفات کا تعارف نہ صرف یہ کہ دین کا بنیادی تقاضا ہے بلکہ ہماری روحوں کی زندگی اور دین کی جو اسپرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا کہ یا اللہ، تیرے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا کون ہو؟
اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جو میرے بارے میں جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں العلماء جو علم رکھتے ہیں۔ العلماء سے یہاں بنیادی طور پہ جو اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں، جو اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا علم رکھنے والے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں نا تو ان کے قلم میں جو طغیانی جو جوش ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ای شیء عرف او ای شیء عرف من لم يعرف اللہ، جو اللہ کو نہیں پہچان سکا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا ہے۔ وَأَيَّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ مَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، اور سب سے بڑی حقیقت اللہ کے بارے میں جو جاننے سے محروم رہ گیا ہے وہ زندگی کی ہر حقیقت سے محروم رہ گیا۔ وَأَيَّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ حَصَّلَ مَنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلُ بِمَرْضَاتِهِ وَمَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ، جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے اللہ تک پہنچا کیسے جاتا ہے، اس کے پاس دنیا کا کوئی علم نہیں۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے دنیا والے سب سے مسکین لوگ ہیں کہ پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور جو سب سے لذیذ چیز ہے اس کائنات کی اس کا ذائقہ چکھتے ہی نہیں۔ تو امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے لذیذ چیز دنیا کی ہے کیا؟ فرمایا معرفت اللہ و محبتہ، اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت۔ سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تو اپنے ایمان پہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، چیزوں کے ذائقے ساری ہم نے چکھے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے یہ کتنی لذیذ چیز ہے، یہ کتنی لذیذ چیز ہے، یہ کتنی لذیذ چیز ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی معرفت کا بھی ایک ذائقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس میں تین چیزیں آ جائیں گی اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور اس میں سر فہرست آپ نے یہ چیز فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے شکوہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسے اس کی بندی۔ پھر اللہ نے ایک منظر دکھایا کہ ان کو میری شان کا اندازہ تب ہوگا قیامت کے دن والارض جميعا قبضته يوم القيامة، جس دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سب آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اندر لپٹے ہوئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 میں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے سچی بات ہے کہ بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ کی معرفت کے کیسے کیسے لیولز ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی عظمت پہچانی نہیں ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین اس کی مٹھی ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور بلند ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کر رہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر رہے اور اللہ کی تعظیم بیان کر رہے کہ سب آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے، زمینیں اس کی مٹھی میں، اور اللہ کہتے ہوں گے انا الجبار، میں ہوں الجبار، انا المتکبر، میں ہوں سب سے بڑا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا العزیز، میں ہوں طاقت والا، انا الکریم، میں ہوں کرم والا۔ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے نیچے جو ممبر تھا وہ کانپ رہا، حتی قلنا لیخرن بہ، ہمیں ایسے لگا کہ آپ کہیں گر نہ پڑے۔ حتی نظرت الی المنبر یتحرک من اسفل شیء من، جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ممبر بھی حرکت کر رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گر نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لی ان احدث عن ملک من حملۃ عرش الرحمن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ رجلاہ فی الارض السفلی، اس کی دونوں ٹانگیں ساتویں زمین میں ہیں، وعلی قرنہ العرش، اور اس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وبین شحمۃ اذنہ وعاتقہ وفقان الطیر 700 عام، اس کے کانوں سے کندھوں تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال تک پرندہ چلتا رہے۔ یقول ذلک، اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، سبحانک حیث کنت، تو پاک ہے جہاں تو ہے جیسے تو ہے۔ تو اللہ کی پہچان کے مختلف حوالے ہیں، ظاہر ہے 10 دن میں تو ہم کیا پہچان کر سکتے ہیں، ساری زندگی بھی اس کے لیے لگائی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک بنیادی کام یہی کیا تھا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، یہی بنیاد ہے، یہی اٹھان ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں جینے کا مزہ ہے، اسی سے اسلام پہ عمل کی طاقت ملتی ہے، اسی سے دل کے اندر وہ روحانیت آتی ہے جو شریعت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو 10 دن میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہم تعارف حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی بہت سارے ہیں، سارے نام بھی ہم شاید بالکل نہیں پہچان سکیں گے، ان میں سے چند ایک نام جتنے ممکن ہوئے، اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے سب سے خوبصورت نام، شیریں نام، میٹھے نام، محبت والے نام، ان میں سے بھی چند ایک ہم پہچانیں، اور آج کی اس گفتگو میں ہم یہ پہچانیں گے کہ اللہ کے ناموں کو پہچاننا کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری۔ اس کو آپ پوائنٹ وائز ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ناموں کی پہچان ہمارے دین میں اس قدر اہم ہے کہ سارے نام تو بہت زیادہ ہیں، صرف اللہ کے 99 نام جو بندہ پہچان لے، معنی پہچان لے، مفہوم پہچان لے، یاد کر لے، ان پہ یقین کر لے،
ان کو دل میں اتار لے، ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 100 الا واحدہ، ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جو بھی ان کو خوب یاد کر لے گا، ان پہ یقین کر لے گا، ان سے دعائیں کرنا شروع کر دے گا، دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کا معنی بھی صرف رٹا لگانا نہیں ہے، وہ پہلی سٹیج ہے جو بچپن میں ہمیں کروا دی گئی کسی حد تک، اچھی بات ہے، وہ خیر کا کام، یاد کر لینا۔ اصل ہے اس نام کے اندر جو صفت ہے اس کو پہچاننا، پھر اس پہ یقین کرنا، پھر اس کے واسطے سے اللہ سے دعائیں کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہے، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ دوسری بات، تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اللہ کے نام کو پہچاننا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پہچان لینا یہی اللہ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کی پہچان اس کے ناموں میں رکھی ہوئی ہے۔ پہچان کے دو لیول ہوتے ہیں، ایک ہے عام پہچان، معرفہ عام، کہ ایک بندہ جانتا ہے کہ رب کریم ہے، وہ میرا خالق اور مالک ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اور ایک ہے خاص پہچان، کہ اس کے ایک ایک نام کو، ایک ایک صفت کو، اس کی تاثیر کو پہچان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے لکھتے ہیں وَلَيْسَتْ حَاجَةُ الْأَرْوَاحِ قَطُّ إِلَى شَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْهَا إِلَى مَعْرِفَةِ بَارِيهَا وَفَاطِرِهَا، جس قدر روحوں کو اللہ کے ناموں کی پہچان کی ضرورت ہے، اس قدر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے جسم کی زندگی کھانے اور پینے میں، اگر ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا اور ہمارے جسم میں طاقت نہیں رہے گی، کام کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا اور آہستہ آہستہ پھر جسم کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس طرح ہماری روحوں کی بھی ایک زندگی ہے، ان کے بھی طاقت اور ذوق ہے، ان کے اوپر بھی قوت آتی ہے، کمزوری بھی آتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پیاس بجھتی بھی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، بھوک مٹتی بھی ہے۔ اور روحوں کے یہ سارے معاملات اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جس قدر زیادہ ہمیں اللہ کے ناموں کی پہچان ہوتی جائے گی، اس قدر روح کو زیادہ زندگی ملتی جائے گی اور روح کو زیادہ قوت اور طاقت بھی ملتی چلی جائے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے کہا لا الہ الا اللہ، جو شخص جس قدر زیادہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کو پہچانتا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا جاتا ہے، اور جس قدر وہ اللہ کو پہچانتا جاتا ہے، اللہ اس کو پہچانتا جاتا ہے، اور جیسے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جتنا انسان اپنے دل میں اللہ کو رکھتا ہے، اللہ بھی اس کا مقام اپنے پاس اتنا ہی رکھتا ہے۔ تو یہ باہمی معاملہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مشرکین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا محمد انصب لنا ربک، اپنے اللہ کا تعارف کروائیں،
اس کا خاندان، نسب نامہ کیسا خاندان ہے. عربوں کے ہاں تو سارا کچھ خاندان پہ چلتا تھا. تو اللہ کا بھی کوئی خاندان، قبیلہ، تعارف کرو ہے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ اتاری. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی خاندان. اللہ الصمد، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوسری چیز، بلکہ تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، اسماء اللہ کی پہچان یا الاسماء الحسنہ کی پہچان یا اسماء حسنہ کی پہچان اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے. کہ تمام عبادات کی بنیاد اسماء حسنہ کے اوپر، اللہ کے حکموں کو ماننا، جہاں سے اس نے روکا ہے وہاں سے رک جانا، پوری شریعت کی بنیاد اور سب سے پہلی چیز اللہ کی پہچان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن روانہ کیا تو فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں. جب وہ اللہ کو پہچان جائیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ ان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں دن اور رات کے اندر. جب وہ 5 نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یہ ترتیب آپ نے سمجھائی. چوتھی بات، دعا اور اللہ کے ناموں کا تو آپس میں بہت ہی گہرا تعلق. دعا کا لطف، دعا کا مزہ، دعا کی تاثیر، دعا کی قبولیت، دعا میں طاقت اس قدر زیادہ ہوگی جتنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پہچان انسان کو زیادہ ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اس میں، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دے، تو غفار ہے مجھے بخش دے، تو رحمان ہے میرے اوپر رحم کر دے. یہ تیری صفت ہے، یہ تیرا نام ہے، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ ہے، تیری یہ صفت ہے، تیری شان ہے، تو رحم کرتا ہے، تیری صفت ہے، تیرے پاس رحمت کے بڑے خزانے ہیں، تیرا تو نام ہی رحمان ہے، میرے اوپر رحم کر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو. اور حدیث میں بھی ہمیں یہی انداز محسوس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعا، ذرا اس پہ آپ توجہ کیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کیا خوبصورت دعا ہے. یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، ہر چیز کو زندگی دینے والے، ہر چیز کو زندگی تجھ سے ملی ہے، ہر چیز کو پیدا تو نے کیا، اسے زندگی تو نے دی ہے. یا قیوم، 7 آسمانوں کو سنبھالنے والا تو ہے، 7 زمینوں کا نظام چلانے والا تو ہے، پوری کائنات کے چپے چپے پہ حکم تیرا چلتا ہے، ایک ایک پتے کو سنبھالنے والا، رنگ دینے والا، ڈیزائن دینے والا تو ہے. اے ہمیشہ سے زندہ اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کام ٹھیک کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا، خود میرے نفس کے بھی حوالے نہ. تو یہاں آپ یا حی یا قیوم کے نام کا واسطہ دیکھیں اور اس صفت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور خصوصاً یا ذا الجلال والاکرام، اس کے ذریعے تو جو عارفین ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو لذت حاصل کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کی دعا کرنی چاہیے. اس میں یا ذا الجلال والاکرام کا ایک اپنا ہی مقام ہے.
اے جلال والے، اے کرم کرنے والے۔ تو اس لیے بھی اللہ کے ناموں کی معرفت ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی دعا میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پہ ذرا غور کیجیے گا۔ جب آپ نے سب سے زیادہ اللہ سے کوئی چیز مانگی ہے تو آپ نے پھر ایک نام نہیں بولا، دو نام نہیں بولے، آپ کے مانگنے کا انداز اور ہو گیا۔ اس دعا کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرے ہر نام کا تجھے واسطہ، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی آسمانی اپنی کتاب کے اندر اس کو اتارا ہوا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ نام سکھایا ہوا ہے، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے ابھی سکھایا ہی نہیں، تیرے علم غیب میں وہ بھی تیرا نام ہے، تجھے اس کا بھی واسطہ ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کا مداوا بنا دے، وذہاب ہمی، میری پریشانیوں کا علاج بنا دے، وغمی، اور میرے دکھوں کی مرہم بنا دے۔ تو یہاں کیسا خوبصورت آپ کا انداز، کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اتنے وسیع ہیں کہ قیامت کے دن جب پوری انسانیت نبی علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گریں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ مجھے اپنی تعریف کے خاص کلمات اسی وقت سکھائے گا، اور پھر میں وہ کلمات کہوں گا، اور پھر اللہ کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ مانگیں، آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تمام صفات کا احاطہ، اس کے ناموں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس دعا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے وہ نام جو تو ہی جانتا ہے اور تیرے پاس علم غیب میں محفوظ ہیں، میں تجھے ان کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ پانچویں بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص جس قدر زیادہ اللہ کے ناموں کو پہچانتا جاتا ہے، صفتوں کو پہچانتا جاتا ہے، اور دل میں اس پہ یقین اس کا بڑھتا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور اللہ کو اس سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو روانہ کیا، اور ان کا جو امیر تھا اور نماز کا امام تھا، وہ ہر نماز کے اندر جب نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ احد آخر میں پڑھتا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارے امام صاحب جو بھی پڑھتے تھے آخر میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں ایسے کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے پوچھا امام صاحب آپ ایسے کیوں کرتے تھے؟ تو امام صاحب نے کہا لأنها صفت الرحمن، اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں وہ صورت آخر میں پڑھ دوں جس میں میرے رب کی صفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخبروه ان اللہ يحبه، اس کو بتا دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس صورت سے جو تیری محبت ہے اور اللہ کی صفتوں سے جو تیری محبت ہے یہ تجھے جنت میں لے جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ چھٹی بات اس حوالے سے یہ ہے
کہ جو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کو پہچان لیتا ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ اصل میں کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور ہر چیز کو پھر وہاں رکھتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کے ناموں کی پہچان بنیاد بن جاتی ہے کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کی پہچان۔ جب بندہ یہ جان لے گا کہ وہ الرزاق ہے اور رزق کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، تو وہ جان جائے گا کہ رزق تو اس نے دینا ہے، تو اس کے سوا وہ کسی اور سے پھر نہیں مانگے گا، رزق کے لیے دعا کسی اور سے نہیں کرے گا۔ جب وہ جان جائے گا حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، تو وہ جان جائے گا کہ دنیا کے بادشاہ آخر تو ہمارے جیسے انسان ہی ہے۔ جب وہ جان جائے گا کہ وہ الغنی ہے تو پہچان جائے گا کہ میں الفقیر ہوں اور محتاج ہوں۔ جب وہ جان لے گا وہی ذو القوہ المتین ہے، طاقتیں اس کی ہیں، المتکبر وہ ہے، کبریائی بلندیاں طاقتیں اسی کے پاس ہیں، تو انسان جان جائے گا کہ میں بہت ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج اسی میں، بہت سارے دل کی بیماریوں کا علاج بھی اسی میں، بہت ساری معاشرتی بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے، بہت ساری معاشرے کی اصلاح کی بنیاد بھی اسی کے اوپر کھڑی ہو۔ جو یہ جان لے گا کہ ہمیشہ رہنے والا تو وہی ہے، تو اسے خود ہی یقین ہو جائے گا کہ باقی سب کچھ عارضی ہے، پتہ نہیں کب تک ہے اور کب یہ ختم ہو جائے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ کے ناموں کی معرفت اور اس کی صفتوں کی معرفت سے اس کا جو اپوزٹ اثر ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور کائنات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سے انسان کے دل میں خشیت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہم پہلے ایک گفتگو کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، سب سے زیادہ میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں اور سب سے زیادہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، اللہ کی کچھ صفتیں ایسی بھی ہیں۔ آٹھویں بات کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر بھی وہ صفتیں آ جائیں، یعنی کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر ان کا اپوزٹ اثر ہو، کہ اللہ المتکبر ہے، کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں اس کے الٹ اثر ہو، ان میں عاجزی آئے، تواضع آئے، انکساری آئے۔ اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی ویسی صفتیں اپنائیں۔ وہ رحمان ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے پہ رحم کریں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں رحمان انہی پہ رحم کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اس حوالے سے 9واں پوائنٹ یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اسی سے انسان کا نفس اور انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ایک ظالم شخص کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ اپنی حدیں کراس کر چکا ہے، اوقات سے بہت آگے بڑھ گیا ہے،
سرکشی پہ اتر آیا ہے، تو آپ اس سے جا کے کیا کہو، هل لک الی ان تزکا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاک صاف ہو جائیں اور آپ کا دل ترقی کرے اور آپ کے دل میں پاکیزگی آ جائے؟ کیسے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کا تعارف کروا دوں تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک آخری بات کر کے آج کی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی جب پہچان حاصل کرتا ہے تو اس پہچان کی حد تک پھر نہیں رہتی ہے، اس کا انسان کی پوری زندگی کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ کی محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انسان کے سامنے ایک عاجزی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بعض عبارتیں ایسی ہیں کہ اصل میں جو یہ عبارتیں لکھ سکتے ہیں نا، وہ انہی کا خاصہ ہے، وہ ہم بول بھی نہیں سکتے اور لکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو اپنے جسم و جان اور دل کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، محبت اللہ ہی المنزلہ التي فيها تنافس المتنافسون، اللہ کی محبت ہی وہ مقام و مرتبہ ہے جس میں شوق کرنے والے شوق کرتے رہے، دوڑنے والے دوڑیں لگاتے رہے، جس کے لیے محنتیں کرنے والے محنتیں کرتے رہے۔ السابقون الاولون کی ساری دوڑیں اللہ کی محبت کے لیے ہی تھی، اور سب کچھ انہوں نے اسی کی خاطر قربان کیا تھا، اور عبادت گزاروں کو اسی کی خوشبو کے اندر عبادت کی لذت ملتی تھی۔ یہی دلوں کی غذا ہے، یہی روحوں کی غذا ہے، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی حقیقی زندگی ہے۔ جس کو یہ زندگی نہیں ملتی ہے وہ اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو اس نور سے محروم ہے، وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وہ شفا ہے، جس کو یہ شفا نہیں ملی ہے تو اس کو ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ یہی وہ لذت ہے، جس کو یہ لذت نصیب نہیں ہوتی، وہی بندہ غموں میں رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہی ایمان کی روح ہے، یہی اعمال کی روح ہے، یہی مقامات کی روح ہے، یہی احوال کی روح ہے۔ جو جسم اس سے خالی ہوتا ہے اس کی مثال اس لاش کی طرح ہوتی ہے جو روح سے خالی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور زیادہ تر روتے رہو گے۔